2023 میں اس کی جو ماں ہے وہ مر گئی. 2 دن بعد گیا ہے یہ اور کمبل لے کے آیا. ایک کمبل کا بھی ڈسکرپشن لکھا ہوا. اسی کمرے میں سوتا تھا, اسی کمرے میں اس سے باتیں کرتا تھا, ساتھ باقاعدگی سے اس کی پرسکرپشن بھی لیتا تھا. جو ظاہر ہے 79 کی ایج میں کچھ نہ کچھ تو انسان کو لگا ہی رہتا ہے نا. السلام علیکم دوستو, آج آپ کے سامنے ایک لوکل یہاں کی خبر شیئر کر رہا ہوں. قصور جو ہوتا ہے اس ملک میں, آپ کو پتہ نہیں, کوئی بھی مسئلہ ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, سڑک کسی جگہ بند ہو جائے تو وہ بھی جی امیگرینٹس نے کی ہوئی ہے. لوگوں کا کاسٹ آف لیونگ بڑھ گئی ہے جی. کیا جی امیگرینٹس کی وجہ سے جی امیگریشن بہت زیادہ ہو گئی ہے جی, اس لیے ہو رہا ہے. آپ کو جہاں کے جو جمپل ہے جڑی اتھے دی تو انہوں دی کارستانی سنان لگا ایک داستان, اور ایسی ایسی کرتب ہیں ان کے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ یار انسان ہے کیا چیز ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی 2 دن سے تو نافلوک جو جگہ ہے یہاں علاقہ, وہاں اینٹی امیگریشن پروٹیسٹ جو ہے پولیس اسٹیشن کے باہر 2 پولیس والوں کو انہوں نے زخمی کر دیا ہے کہ جی نکالو جی امیگریشن کی وجہ سے. خیر وہ ایک الگ خبر ہے, میں اس خبر کو, یہ جو پروٹیسٹ والی وہ ڈسکس نہیں, میں آپ کو جہاں کی ایک جو بھائی صاحب نے حرکت فرمائی ہے میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں. کرسٹوفر فلپ نامی ایک شخص ہے, 60 سال اس کی ایج ہے. دسو یار 60 سال دی عمر سے کہڑے کہڑے کام کر دینے لوگ. اس کو 2 سال 4 مہینے جیل ہو گئی ہے, اور کس جرم میں ہوئی ہے اب ذرا وہ سنیے گا. اس کی ماں تھی 78 سال, 78 یعنی تقریباً 79 ایئر اولڈ اس کی ماں تھی, اور وہ ماں فروری 2023 میں, فروری یا سٹارٹ آف مارچ کچھ اس طرح ہے, 2023 میں اس کی جو ماں ہے وہ کسی نامعلوم وجوہات کی وجہ سے وہ مر گئی. اس کے بعد اس کلیڑے نے کیا کیا کہ اس کو بجائے دفنانے کے, اس کے مرنے کے 2 دن بعد, پہلے 2 دن بیٹھ کے پتہ نہیں کو پلان کرتا رہا, کچھ سوچتا رہا, کچھ اسکیمیں لڑاتا رہا. اچھا 2 دن وہ سرانے بہ کے پتہ نہیں روندا رہا کی کردا رہا, لیکن 2 دن بعد گیا ہے یہ اور کمبل لے کے آیا. ایک کمبل کا بھی ڈسکرپشن لکھا ہوا ہے. یہ انویسٹیگیشن ہے, کورٹ میں کیس گیا, کیونکہ میں نے بتایا 2 سال اور 4 مہینے اس کو جیل ہوئی ہے. جو ڈسکرپشن اس کی عدالت میں پیش ہوئی ہے میں آپ کے سامنے وہ رکھ رہا ہوں, جو بھی انویسٹیگیشن. تو بلینکٹ جو ہے جی وہ ایک شیر بنا ہوا کہ پتہ نہیں چیتا بنا ہوا ایک نشان کمبل لے کے آیا, یہ بڑا اچھا خوبصورت یعنی چوائس کر کے. پھر اس کے بعد ایک چیسٹ فریزر ہوتا ہے وہ لے کے آیا بڑا 2 دن بعد, اور اس میں اس کو لپیٹ کے کمبل میں اس فریزر میں رکھ دیا. ذرا غور فرماؤ, مطلب سن کے انسان کہتا ہے کہ یار کوئی عجیب ہی داستان ہے بھائی. اس فریزر میں اس کو رکھ دیا اور 2026 تک اسی فریزر میں رکھ کے اسی کمرے میں سوتا تھا, اسی کمرے میں اس سے باتیں کرتا تھا, مری ہوئی ماں سے, یعنی فریزر کے ساتھ باتیں کرتا تھا. جو بتا رہا ہے, جو اس نے بتایا, جو اس کے سائیکیٹرسٹ ڈاکٹروں نے بتایا, جو انویسٹیگیشن میں لکھا ہو میں آپ کے سامنے وہ رکھ رہا ہوں. تو کہتا ہے میں اس کے ساتھ باتیں بھی کرتا تھا, میں اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا, مطلب میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں اس کے بغیر رہوں. پر ایڈی جڑی محبت ہے نا ادا تسی ذرا دوسرا پہلو بھی سن لو. بھائی صاحب 3 سال سے مری ہوئی ماں کی پینشن, اس کے بینیفٹ, اس کا جتنا بھی کوئی بینک اکاؤنٹ جو بھی ہے, وہ بھائی صاحب اس کو 78,000 پاؤنڈ اس کے کھا چکے تھے, نکلوا کے استعمال کر کے کھا پی چکے تھے, اور ساتھ باقاعدگی سے اس کی پرسکرپشن بھی لیتا تھا. جو ظاہر ہے 79 کی ایج میں کچھ نہ کچھ تو انسان کو لگا ہی رہتا ہے نا. کوئی معدے کی دوائی ہو گئی جو کہ مستقل ڈاکٹر ہر 2-4 ہفتے بعد جو ہے وہ پرسکرائب آپ اٹھا سکتے ہو, مطلب بغیر چیک اپ کیے ہوئے آپ اٹھا لیتے ہو, وہ بنی ہوتی ہے پرسکرپشن, آپ نے اٹھا لی. باقاعدگی سے اٹھاتا رہا 3 سال بعد جا کے کہیں ہوش آئی. یہاں کا سسٹم بھی تو آپ کو پتہ ہے نا, پھر ماشاءاللہ اتنا تیز ہے کہ 3 سال بعد ان کو خیال آیا کہ اماں جی تو آئے ہی کوئی نہیں پچھلے 3 سال سے, کدھر گئے اماں جی, ویکیشنز پہ ہیں, کہاں ہیں. NHS نے رابطہ کیا تو انہوں نے کنسرن شور کیا اپنا سوشل ورکرز کو یا جس کو بھی, کہ جناب 3 سال سے اماں جی کا پتہ ہی کوئی نہیں, اماں ہے کدھر ہے. تب جا کر یہ بات اٹھنا شروع ہوئی کہ بھائی مائی گئی کدھر. پولیس نے معاملہ پولیس تک پہنچ گیا, پولیس گئی, ریڈ کیا اس کے گھر, تو وہاں پہ
ان کو کہتا ہے کہ اماں جی تو جو ہے وہ گئی ہوئی ہیں لندن اپنے کسی رشتہ دار کے پاس. انہوں نے کہا کہڑے رشتہ دار کو کہ سانو بھی دس. کوئی ہے جی جان دور کا جان پہچان کا, اس کے پاس گئی ہوئی. اچھا کوئی پتہ نہیں, پولیس نے پھر زبردستی گھر کی تلاشی لی تو فریج کے اندر سے جناب اماں جی کمبل میں لپیٹی ہوئی 3 سال سے بیچاری ادھر پڑی ہوئی. اچھا گرفتار ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, کیا جی وہ آپ کو پتہ نہیں یہاں پھر مریض کو ایسے لوگوں کو سائیکیٹرسٹ بھی چیک کرتا ہے, پھر اس کی پتہ نہیں کیا کیا چیک کرتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ ایک تو یہ کرسٹوفر جو ہے یہ اس کی اڈاپٹڈ ماں تھی, یعنی پالا ہوا تھا اس نے, فاسٹر چائلڈ نہیں جس طرح ہوتے بچپن میں لے لیا ہوگا کہیں, تو اس نے پالا ہوا تھا اور سگی ماں بھی نہیں. لیکن اس کو جو اس کے سائیکیٹرسٹ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ اس کو گریف ڈس آرڈر ہو گیا. اب واللہ عالم وہ گریف ڈس آرڈر میں نے پہلے نہیں سنا کہ یہ ایسا کوئی ڈس آرڈر بھی ہوتا ہے, گریف ڈس آرڈر, کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا, میں ساری زندگی. بس تو ساری زندگی جب تک تو جینا سی, مطلب اگر تو بھی 78 کا ہو جائے تو ابھی 18-19 سال پڑے ہوئے تو انہوں بیچاری نے فریزر 'چ رکھنا سی, مطلب وہ اتھے کلفی بنانی سی. عجیب و غریب قسم کی حرکتیں ہیں. بہرحال کورٹ نے اس کو جو جرم قرار دیا ہے, اس نے کہا جی کہ ایک تو تم نے جو لیگلی اس کا جو دفنانے کا ایک پروسیس ہے اس کو تم نے بلاک کیا اور فراڈ کیا کہ اس کی جگہ اس کی پینشن اور سارا کچھ جو ہے بینک اکاؤنٹ وغیرہ تم کھاتے رہے ہو, فراڈ تم نے یہ کیا. تو ان جرائم میں 78,000 پاؤنڈ میں 2 سال 4 مہینے جناب اس کو ٹوٹل جیل ہوئی ہے. بتانا صرف یہ ہے کہ خرابی تو کسی جگہ بھی ہو سکتی ہے, کسی میں بھی ہو سکتی ہے, لیکن الزام جو ہوتے ہیں وہ سارے جناب انہوں نے تیار رکھے ہوئے ہیں دوسروں کے لیے. یہ ایک بڑی ہی کوئی عجیب داستان تھی جناب, آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا. مطلب مجھے بڑا خود اس میں بڑی دلچسپی ہوئی سن کے کہ یار دیکھو کیسی کیسی دنیا ہے. آپ کے سامنے پیش کر دی. دعاؤں میں یاد رکھیں. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.